بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں راحت وفا، اردو لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور بڑی بے چینی کے ساتھ میرا اور لیکچر نمبر 2 کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بالکل آپ کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ لیکچر نمبر 2 بہت اچھے طریقے سے آپ کو آپ کے پرانے ہی کسی کام کو کیے ہوئے کی ہم اچھے سے مشق کرنے کے لیے آج تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جسے آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہ کام آپ کے لیے کوئی نیا بھی نہیں ہے، مطلب آپ یہ پرانا کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں، اور مطلب صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اس پرانے کام میں آپ اس کی کچھ ٹیکنیکل، کچھ ٹیکنیکس اور کچھ جو خاص باتیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے اس کام کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو کہ اب ہم نے بہتری کی طرف لانا ہے، کیونکہ آپ کے نصاب میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سلائیڈ دیکھیے آپ کے سامنے، آج کے لیکچر کا یعنی لیکچر نمبر 2 کا جو موضوع ہے وہ ہے تفہیم۔ تفہیم جسے آپ کمپریہنشن بھی کہتے ہیں۔ یہ تفہیم کوئی آپ نے دیکھا نا کہ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام تو آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، بالکل کرتے آ رہے ہیں، ہم بات یہ مانتے ہیں آپ کی، لیکن اس میں کلاس وہی ایک بات پھر میں دوبارہ سے دہراؤں گی کہ کرتے تو آ رہے ہیں، لیکن آیا ہم ٹھیک کرتے آ رہے ہیں یا غلط، یہ فیصلہ کبھی آپ نے نہیں کیا۔ یہ فیصلہ ایگزامینر نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اسی بات کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ایگزامینر کیا سوچتا ہے اور کس باتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ کے کام کو چیک کرے گا اور آپ کو نمبر دے گا یا کتنے دے گا، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس پر کام ہمیں پہلے سے کرنا ہے۔ تو کلاس سلائیڈ دیکھیے آپ نے، تفہیم ہمارا آج کا لیکچر موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفہیم کے کرنے کے بارے میں، اس کی کچھ ٹیکنیکس پر، کچھ چیزوں پر جو ہم نے بات کرنی ہے، خاص توجہ طلب باتیں جو ہم نے کرنی ہے، اس سے پہلے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تفہیم کے معنی اور اس کے مفہوم اس کا کیا ہے، تاکہ آپ کو کرتے ہوئے کچھ تو ذہن میں ہو نا کہ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور یہ کام ہے کیا۔ تو کلاس آپ کے سامنے سلائیڈ آ گئی جس پر لکھا ہے تفہیم کے معنی۔ تفہیم عربی زبان کا لفظ ہے کلاس، اسم ہے، مؤنث ہے، اور اس کے معنی ہیں سمجھانا۔ کیا ہے اس کے معنی؟ سمجھانا، یعنی آپ نے سمجھانا ہے کس کو؟ اپنے ایگزامینر کو، اس کام کے ذریعے جو آپ کو تفہیم کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی اس سلائیڈ پر موجود ہے جو آپ توجہ طلب ہے آپ کے لیے، کہ تفہیم کی جمع بھی ہوتی ہے تفہیمات، ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ آیا ہم جو تفہیم کرتے ہیں وہ ایگزامینر کے معیار تک کیسے پہنچے گی، اور اپنی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے مطابق، اور تمام خرابیوں اور کمی اور کوتاہی اور سکم جو ہمارے کام میں رہ جاتا ہے ان کو ہم کس طرح ختم کر کے ایک اچھا اور بہترین کام اپنے ایگزامینر تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جب مشق کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس مشق کرنے کے لیے بھی کلاس اس بات کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ مشق کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ مشق صرف کرتے جانا کہ ایک عبارت لی اور اس کے نیچے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں ان کے جوابات فوراً ہم نے نشان لگائے عبارت میں اور لکھ دیے اور بس ہم نے کام کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کام کو آپ نے ذوق اور شوق سے بھی کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے کہ تفہیم کے سوال کے ذریعے ہماری فہم و فراست کا، ہمارے عقل و شعور کا اور ہماری سوجھ بوجھ کا در حقیقت امتحان لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ جب تفہیم عبارت کا کام کرتے ہیں تو آپ کی ذہانت و فطانت، آپ کی فہم و فراست، آپ کا شعور، آپ کا ابلاغ اور آپ کی سمجھ بوجھ کا جائزہ لیتا ہے ایگزامینر، لیا جاتا ہے۔ وہ عبارت دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ اس قاعدے پر یا اس فارمولے پر پورے اتریں کہ آپ سے جو امتحان لیا جا رہا ہے اور آپ اس امتحان پر پورے کیسے اترتے ہیں۔ تو اس کے لیے کلاس یاد رکھیے کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ عبارت کو
2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بڑی توجہ سے، بڑی باریک بینی سے، بڑے شوق کے ساتھ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اچھی طرح ذہن میں اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کا ایک خاکہ سا بنانا ہے۔ دوسری بات کہ اس میں جو اہم باتیں آپ سے کی گئی ہیں عبارت میں، آپ نے ان باتوں کو، ان نکات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ذہن میں نہیں رہتا تو آپ اس کو پینسل سے ان نکات کو اپنی کسی رف پیج پر یا نوٹ کاپی پر یا آنسر شیٹ کے کسی ایک سائڈ پر آپ اسے پینسل سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ نکات شامل ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کلاس کہ نہ صرف عبارت کو غور سے پڑھنا ہے 2-3 بار، بلکہ اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نیچے سوالات آپ کو دیے گئے ہیں عبارت سے متعلق، ان سوالات کو بھی آپ نے بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے، خوب دھیان سے، کیونکہ سوالات بذات خود ایک جواب کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ سوال سے ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ کا جواب کبھی درست نہیں آئے گا، لہٰذا آپ نے سوالات کو بھی بڑے دھیان سے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی جو اہم ایک اور بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کہ جس میں ہم سب سے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم عبارت کے سب جوابات کو ویسے ہی اٹھاتے ہیں اور اسے اسی طرح لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے عبارت میں سے جوابات اپنے الفاظ میں ڈالنے ہیں، آسان سادہ، جو بہت آسانی کے ساتھ دوسرا آدمی سمجھ سکے اور آپ بتا سکیں، آپ بیان کر سکیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے، عبارت میں لکھے ہوئے تحریر شدہ جو الفاظ ہیں ان پر آپ نے جو ہے ان سے آپ نے کام نہیں لینا۔ اس کے بعد جو اور ایک اہم مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے جوابات کتنی ان کی طوالت ہونی چاہیے، ان کو کتنا لمبا لکھنا چاہیے۔ یہ اکثر بچے سوال بھی کرتے ہیں کلاس میں کہ اسے 2 لائن میں لکھ دیں یا 3 لائن میں لکھ دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی لیولز کی کلاس میں آپ کو مخصوص سطریں دی جائیں گی، 2-3 جو بھی وہ ایگزامینر آپ کو پیپر میں دیتا ہے، تو آپ نے اسی میں اپنے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں، اس سے تجاوز آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر آپ کو لامحالہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے جوابات مختصر اور جامع انداز میں لکھنے ہیں، اور اپنے جواب میں کسی بات کو آپ نے بار بار نہیں دہرانا، اسے دہرانے سے گریز کریں گے۔ کوئی نئی بات آپ لائیں گے لیکن وہ جو بات آپ لکھ چکے ہیں اس کو دوبارہ سے دہرانے سے آپ نے گریز کرنا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اس کے بعد آپ نے جو توجہ دینی ہے کس بات پر، کہ اضافی باتیں آپ نہیں لکھیں گے۔ کچھ بچوں کو، کچھ طلباء و طالبات کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری دائیں بائیں کی باتیں یا سٹوریز جو ہیں وہ گھڑتے ہیں اور جوابات میں لکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں گے۔ جو آپ سے سوال کیا گیا ہے آپ اس سے متعلق جو جواب بنتا ہے اسی جواب کو دیں گے۔ ایسا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے اضافی باتیں دائیں بائیں کی لکھیں اور آپ نے اپنی طرف سے اپنی دانش میں معلومات شیئر کی، لیکن ایگزامینر کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اور سب سے زیادہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کلاس وہ ہے کہ آپ اپنے جو کام ہے اس کو بہت اچھا، خوبصورت، خوش خط کر کے لکھیں گے، اور اس میں کوئی کٹنگ نہیں کریں گے، کوئی اس میں آپ نے بار بار مٹانا نہیں ہے، بار بار کاٹنا نہیں ہے، بار بار لکھنا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات جو مطلب میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو عبارت میں شامل کیا گیا ہے جواب میں کہ آپ کوئی رائے دیں تو آپ دیں گے، دوسری صورت میں آپ نے خود کو پیش نہیں کرنا، اپنی رائے کو پیش نہیں کرنا، خود کو دور رکھنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی تجویز یا کوئی بات پوچھی گئی ہے تو آپ جواب دیں گے، دوسری صورت میں آپ جواب نہیں دیں گے، آپ نے گریز کرنا ہے۔ کلاس یہ چند توجہ طلب باتیں بھی آپ نے نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، جو سلائڈس کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں۔ اب آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، ایک عبارت ہے جو میں نے مثال آپ کے لیے ایک نمونے کے طور پر سمجھ لیجئے، یہ ایک پاس پیپر سے ہی میں نے آپ کی یہ لیا ہے لیولز کی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ عبارت ہے، اس عبارت میں وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے بارے میں، یعنی کہ پابندی وقت سے متعلق ہے یہ آپ کی عبارت۔ اور اس کے نیچے آپ یہ دیکھیے سلائڈ پر آپ کو مختصر
جوابات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جس میں آپ نے جو ہے مطلب ان جوابات کے ذریعے آپ جواب ان سوالات کے ذریعے آپ نے جوابات تلاش کرنے ہیں اس عبارت میں سے. سو وہ آپ جو ہیں مطلب اسی طرح آپ نے اسی فارمولے کے تحت، اسی ہدایت کے تحت جو میں نے بھی آپ کو چند لمحوں پہلے جو بتائی ہیں ابھی بالکل تازہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ان کے مطابق آپ نے ان جوابات کو، ان سوالوں کو لکھ کر اور پھر اس عبارت میں سے آپ نے جوابات جو ہیں بڑے موزوں اور بڑے مناسب انداز میں آپ نے وہ لکھنے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کی بات کہ اور یہی انداز ہے آپ کی کتاب میں مشق کے لیے اور بار بار پریکٹس کے لیے. بہت ساری تفہیم عبارات موجود ہیں، بہت سارے پیسیجز موجود ہیں کہ جن کی آپ نے جو ہے وہ کم سے کم اس ہفتے میں آپ اس کو بار بار پڑھیں اور لکھ کر دیکھیں، اور نمونے کی جو مشقیں دی ہوئی ہیں ان پر آپ کو تھوڑا تھوڑا وقت لگائیے، لیکن اس شوق کے ساتھ کہ یہ جو لیکچر ہے یہ اس وقت زیادہ مطلب بہترین ہو جاتا ہے جب آپ اس کے ساتھ اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں گے. اور وگرنہ یہ ایک ویڈیو ہے، آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر اگر کوئی مشق نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا تو پھر یہ صرف ایک ویڈیو ہی رہ جائے گی نا. آپ نے، میں یہ آپ سے مطلب مجھے کبھی یقین ہے اور میں بڑی پر امید بھی ہوں، اور آپ سے میرا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ جو ہے تفہیم عبارت کا جو کام ہے اس کو کم سے کم آپ اس ویک میں لیکچر نمبر 3 سے پہلے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، اور اس پر آپ نے کام کرنا ہے. وہ کام جو آپ مشق میں سیکھیں گے، کریں گے بیٹے، تو وہ کام آپ کو ماہر بنائے گا، اور آپ جو ہیں مطلب بڑی آسانی کے ساتھ مشکل سے مشکل عبارات کو سمجھ سکیں گے. اور یہ فن نہ صرف لکھنے میں آپ کے کام آتا ہے، بلکہ یہ تو مطلب تقریر اور تحریر دونوں میں ہی کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں بات کو اور کیسے سمجھا سکتے ہیں. آپ نے ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے اور سیکھنا ہے، کرنا ہے اس کام کو. اور جو لوگ سیکھنے سے گریزاں ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو آپ نے میری ان باتوں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مطلب دل لگا کر اس کام کو سیکھیں گے، کریں گے. آپ کے سامنے ایک آخر میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک سلائیڈ آ رہی ہے جس پر میں نے آپ سے، یہ میرے آج کا پیغام ہے کہ سیکھنا ہے. تو ان باتوں پر جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ سیکھیے، اور سیکھنے میں ہی ہمارا فن ہوتا ہے، ہماری مہارت ہوتی ہے، ہمارا جو ہنر ہوتا ہے وہ ہمیں اس طرح مکمل کرتا ہے جب ہم سیکھنے کی مشق سے گزرتے ہیں. تو لہٰذا سیکھنے سے نہیں گھبرانا چاہیے. آج کے لیکچر کا اختتام اسی بات پر میں آج کر رہی ہوں یہاں کہ آپ جو ہیں کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہر روز سے آنے والا دن مزید بہتر اور بہترین ہونا چاہیے، اور مشکل سے آسانی کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. لہٰذا سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیے. اپنی مہارت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن میں، اپنے کام میں، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہے، آپ نے یہ بات نہیں بھولنی کہ آپ نے کام کرنا ہے، شوق سے کرنا ہے. وہ یہ کام جو ہے کلاس آپ کے لیے ایک دن کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر آنے والے وقت کی عمارت تعمیر ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور میں جانتی ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا، آپ سب اور ہم سب اچھے دن دیکھیں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ نگہبان.